الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے جسم میں انسانوں کے پیدا کرنے والے نے متعدد اعضاء بنائے ہیں. ظاہری آنکھوں سے باہر نظر آنے والے اعضاء، ہاتھ پیر وغیرہ، اور ان سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل نظر نہ آنے والے بدن کے اندر والے اعضاء، جیسے دل ہے، گردہ ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں. یہ باہر سے نظر نہیں آتے، لیکن انسان کی حیات جو موقوف ہے وہ زیادہ تر اندر والے اعضاء کی سلامتی پر ہے. اگر ایک ہاتھ نہیں بھی ہے آدمی کا تو زندگی خطرے میں نہیں پڑے گی، لیکن ایک گردہ اگر نہیں ہے، کام نہیں کر رہا، تو زندگی خطرے میں. اگر ایک پھیپھڑا کام نہیں کر رہا تو یہ مرض زیادہ سنگین ہے. اور دل تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا کہ ایک دل خراب ہو جائے تو دوسرا دل اس کی جگہ نہیں لے سکتا. ایک گردہ خراب ہو جائے تو دوسرے گردے کے سہارے جی سکتا ہے، لیکن دل اللہ نے ایک ہی بنایا. نہ جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے لیے اس کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے. جسم کے کس عضو کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا خاص کام ہے، اس کی تندرستی کے کیا اصول و ضابطے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے، بیمار ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا دوائیں ہیں، کیا علاج ہے. اس علم کو کہتے ہیں طب الابدان، میڈیکل سائنس. اللہ تعالیٰ نے اس کے ماہرین بھی پیدا کیے، اس لیے کہ یہ بھی انسانوں کی ایک ضرورت ہے. لیکن زیادہ تر یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ انسانوں کے اپنے تجربوں سے آگے بڑھا. ان کے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا.
لیکن یہ تو جسم انسانی کے اعضاء ہیں، اور جسم انسانی اصل انسان نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل وہ سواری ہے جس کے اوپر اصل انسان سوار ہے. وہ اس سواری کا کیا نام ہے؟ روح. اصل انسان تو وہ روح ہے نا. کیا ہے وہ آیت؟ وفی ای صورت ما شاء رکب. معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مجسمے پر سوار کر دیا ہے، اس میں فٹ کر دیا. آج کل کی زبان میں اسمبلنگ کر دی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. یا ایھا الانسان، یہاں کون سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے؟ ارے بھائی بولو. علماء خاموش، علماء بھی کبھی خاموش رہتے ہیں. دو ہی طبقے تو خاموش نہیں رہتا، تو ایک عورتیں ایک علماء. اگر کسی سوال میں دو قول نہیں بھی ہوتے، جواب نہیں معلوم ہوتا، تب بھی کہتے ہیں کہ اس میں دو قول. آپ دیکھو قرآن مجید کی کیسی نص قطعی ہے، کیسا دلیل ہے اس بات کی جو یاد عرض کر رہا ہے کہ اصل انسان یہ نہیں ہے جس کو ہم اصل انسان سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے انسان تجھ کو تیرے الکریم رب کے معاملے میں، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسوا بہت بڑھیا بنایا، فعدلک بہت متوازن بنایا، اور پھر ای صورت ما شاء رکب، اور پھر تم کو جس صورت میں چاہا، جس مورتی میں چاہا، اس میں تم کو ڈال دیا، سوار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورت الگ ہے اور الانسان الگ ہے. آج کی دنیا کی پوری تگودو الانسان کے بارے میں ہے یا صورت کے بارے میں؟ اتنی ترقی کر گئی ہے اس صورت کے بارے میں فکر اور سائنس، اللہ کی پناہ. نہ کوئی پلاسٹک سرجری کرا رہا ہے، کوئی گال کی کرا رہا ہے، کوئی کان بدلوا رہا ہے، کوئی پلکیں ٹھیک کرا رہا ہے. ہر ہفتے میں وزن کرتا ہے، ارے بڑھ گیا 100 گرام بڑھ گیا، گھٹاؤ وزن گھٹاؤ. اتنے کریم، اتنے پاؤڈر، اتنے کاسمیٹکس، اس قدر اس بدن کو، اس سواری کو، اس مورتی کو، اس کو سجانے، سنوارنے، کھلانے پلانے، اس کی خدمت اور سیوا کرنے کے لیے پوری دنیا دوڑ کر رہی. یہ تمام فیکٹریاں، یہ تمام کارخانے، یہ سب کچھ پوری دنیا جو اس وقت دوڑ رہی ہے، ایک دوڑتی بھاگتی چیختی چلاتی زندگی ہے اس وقت. یہ کس کے لیے ہے؟ الانسان کے لیے یا صورت کے لیے؟ الانسان کو بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل نظر انداز کر. اسی کا نام ہے دجالی فتنہ. اسی کا نام انشاءاللہ کچھ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آئندہ آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں خاص طور پر علماء کے سامنے کچھ دجالی فتنے کے بارے میں یہ حدیث عرض کرے، کیونکہ آپ بالکل اپنے آخری دنوں میں ہے بظاہر، اپنے آخری عروج اور شباب کو پہنچنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو حفاظت کرے.
دجال ایک آنکھ سے دیکھے گا. یہ اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ الانسان کی طرف سے آنکھ بند کروا دے گا وہ، اس لیے کہ اپنی بائیں آنکھ سے دیکھے گا. دائیں آنکھ اس کی کام نہیں کرے گی. داہنا جو رخ ہے انسان کا، یہ رخ ہمیشہ انسان کا زیادہ پاکیزہ اور زیادہ روحانی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بایاں جو ہاتھ ہے انسان کا، یہ عام طور پر زیادہ گندے اور حیوانی کاموں کے لیے استعمال ہے. تو دجال کے دور کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس دور میں دنیا کے اکثر انسان صورت کی فکر کر رہے ہوں گے، یعنی جسم کی، اور جو اصلی انسان ہے وہ بالکل ذہن سے اوجھل. تو جس طرح صورت کے اعضاء ہیں، یہ ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء جو میں نے شروع میں گنائے، یہ کس کے اعضاء ہیں؟ شکل کے. الانسان جو اس کے اندر ہے، اس میں جو سر سے پیر تک کی روح ہے، اس روح کے اندر بھی مختلف اعضاء کہہ لو یا پارٹس کہہ لو یا اس کے الگ الگ عناصر یا اجزاء کہہ لو، اس کے الگ الگ مظاہر ہیں، الگ الگ. ہمارے یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کی اصطلاحات میں الگ الگ تلبسات ہیں. یعنی یہ جو انسانی روح ہے، یہ روح کہیں پر اس کا نام رکھا جاتا ہے قلب، اور کہیں پر اس کا نام رکھا جاتا ہے نفس. اب اگر انسان کا قلب، جس کو جو روحانی قلب ہے، روح کا وہ حصہ جس کو قلب کہتے ہیں، انسان کی موت جو واقع ہوتی ہے وہ روح کے اس حصے سے بدن کے نکلنے پر ہوتی ہے جو قلب میں. اگر بدن کے اور اعضاء کے اندر جو روح ہے وہ نکل جائے اور قلب کے اندر والی روح ابھی موجود ہو تو انسان ابھی زندہ رہتا، یہاں تک کہ بول بھی سکتا. حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی نقشبندی نور اللہ مرکزہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے صاحبزادگان، بہویں، بیٹیاں، جو بھی لوگ تھے گھر والے، ان سے کہا کہ میرے پیروں کی طرف سے روح نکلنی شروع ہو گئی. انتقال کے وقت اور پھر فرمایا گھٹنے تک کی روح نکل چکی. اچھا بھائی، السلام علیکم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، قلب کی روح بھی نکل گئی. کیا مبارک موت، کیا آسان موت، کیا خوبصورت موت. خود بتا رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال نہیں، اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں. انہیں اندر کے الانسان کے اعضاء میں ایک ہے نفس. قرآن مجید کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے، علماء اللہ کرے کہ تھوڑی سی محنت کریں. اب تو محنتیں بڑی آسان ہو گئی. قرآن میں جہاں جہاں نفس کا لفظ ہے ان ساری آیتوں کو جمع کریں. بہت پیارا موضوع ہے، اور اب تو المعجم المفارق نے کام آسان کر دیا اور کمپیوٹر نے کام آسان کر دیا. نفس جہاں جہاں ہے، یہ الانسان کے ایک بہت اہم ترین حصے کا بیان ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے نفس نامی ایک مخلوق کی قسم کھائی ہے. آپ بتاؤ کتنی عظیم الشان مخلوق ہوگی. اللہ تعالیٰ کوئی معمولی چیزوں کی قسم سے نہیں کھائیں گے. اور کن مخلوقات کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر کیا ہے؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. سورج، چاند، دن اور رات. سورج کا تعلق دن سے اور چاند کا تعلق رات، بالکل ترتیب ہے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. تو نفس انسانی کو اس عظیم شان مخلوقات کے ذیل میں ذکر کیا ہے گواہ بنا کر، اور اس کے ساتھ ایک لفظ بولا ہے فسواها. نفس وما سواها، تسویہ، جس چیز کو بہت ہی زیادہ اہتمام سے خلق کیا جائے، تیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کے لیے قرآن مجید میں تسویہ کا لفظ بولا ہے. وہاں بھی وہی لفظ بولا ہے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اور یہاں بھی الانسان کے لیے بولا ہے. آپ غور کرو، الانسان کے لیے بولا تسویہ کا لفظ اور یہاں نفس کے لیے بولا تسویہ کا لفظ. ونفس وما سواها. اب اللہ تعالیٰ نے کھولا کہ آپ تسویہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھا دیجیے، لغت میں نہیں مل رہا مسئلے کا حل. تب اللہ تعالیٰ نے تسویہ کی تفسیر خود فرما دی، فألهمها فجورها وتقواها. یہ تو میں کہہ رہا ہوں تم سے بار بار کہ اپنے نفس کو پہچانو، اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھو. میری سب سے شاہکار مخلوق یہ نفس ہے. کیا تم سورج کو بڑا مانتے ہو؟ کیا تم آسمان و زمین سے مغرور ہو؟ تم میں سے ہر ایک وہ مخلوق لے کر جا رہا ہے جس کے شاندار مخلوق میں نے کو اور دیکھے، سب سے عظیم مخلوق. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، فجور اور تقوی، خیر اور شر. شمس میں دیکھو، قمر میں دیکھو، لیل میں دیکھو، نہار میں دیکھو، جن میں دیکھو، ملک میں دیکھو، کسی میں دیکھو، تم کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ جو فجور اور تقوی دونوں کی صلاحیت تمہارے نفس میں ہم نے رکھی، اس لیے یہ نفس انسانی دشمن لعنت ملامت کا مستحق نہیں ہے بیچارہ. یہ سونار کی وہ جو چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے نا، باریک سی، اس سے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا زبردست شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا. ہمارے سامنے عام طور پر اس نفس کا تذکرہ ہوتا ہے جس نفس کا تذکیہ نہیں ہوا، جس نفس کو کچھ توجہ نہیں دی گئی، تو بیکار ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، وہ شیطان ہو گیا، وہ دشمن ہو گیا، وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اس لیے وہ بیچارہ لعنت ملامت ہی سنتا رہتا ہے. حالانکہ لعنت ملامت کا مستحق تو ہم خود ہیں جس نے اپنے نفس کو ایسا کیا ہے. ورنہ جہاں تک نفس کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھیجا تھا وہ تو یہ تھا کہ دونوں چیزیں بالکل برابر ہیں. اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اس کے اندر سے خیر باہر نکال لیتے ہو، شر کو دبا دیتے ہو، یا اس کے تقوی کو باہر نکال لیتے ہو، فجور کو دبا دیتے ہو، یا فجور کو باہر نکال لیتے ہو. اب تک یہ تمہارا اپنا کام. زمینیں ہیں سامنے، ان زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے غلے چھپا رکھے، اور انہیں کے اندر سانپ بچھو، زہریلے جانور، زہریلے جڑی بوٹیاں، یہ سبھی چھپا ہے. اب جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اندر سے فائدہ پہنچانے والی چیزیں باہر آئیں، گیس آئے، پیٹرول آئے، سونا آئے، چاندی آئے، باہر نکلے، تانبا آئے، پیتل، سب کچھ اللہ نے اسی کے اندر چھپا ہے. لوہا ہے، پانی ہے، سب زمین کے اندر. گیہوں ہے، چاول ہے، غلے ہیں، پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، سب اسی کے اندر، سب اسی کے اندر. اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان صرف یہ کرتا ہے کہ زمین کے اندر سے ان چیزوں کے باہر نکال لے کی
ایک مخصوص محنت کرتا ہے جس کو ہم لوگ کھیتی کسانی کہتے ہیں. وہ غلہ باہر سے نہیں آتا وہ اندر سے ہی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو غلہ جس زمین کے اندر محفوظ پہلے سے نہیں ہے وہاں باہر سے اس کے چاہے جتنے بیج ڈالیں وہ غلہ وہاں پر پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خزانہ سارا کہاں ہے؟ زمین کے اندر. باہر سے ذرا سا بیج، ذرا سا پانی، ذرا سی کھاد یہ ڈالیں تب وہ اندر سے نکلے گا. اب اگر کسی شخص نے اپنی زمین پر یہ والی محنت نہیں کی، سالوں اپنی زمین کی اس نے فکر ہی نہیں کی، برس برس گزر گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس زمین کے اندر سے فائدہ پہنچانے والی چیزیں باہر آئیں گی یا نقصان پہنچانے والی چیزیں باہر؟ جب وہ وہاں پہنچے گا 4-6 سال کے بعد تو شاید وہ اپنی زمین کو پہچان بھی نہ پائے، اس لیے کہ وہاں طرح طرح کے کانٹے، خاردار جھاڑیاں، زہریلے پودے، زہریلے جانور، پتہ نہیں کیا کیا نکل چکا ہوگا، بڑا ہوگا، جنگل بڑا ہوگا خوفناک. پہلے جب یہ محنت کر رہا تھا تو لہلاتا باغ تھا اور خوش منظر، اور اب ایک خطرناک محیط جنگل. یہ جنگل اس میں جو نکلا ہے اس نے جنگل کے باہر نکالنے کی کوئی محنت کی تھی؟ کئی سال اس نے اس کی محنت کی کہ اندر سے سانپ نکلے، بچھو نکلے، پھر کیسے نکلے؟ اچھی چیزوں کے باہر نکالنے کی محنت اس نے بس چھوڑ دی اور کاموں میں مشغول رہا، لیکن یہ نہیں کیا. صرف مفید خزانوں کے باہر نکالنے کی محنت چھوڑ دینے کے نتیجے میں صرف اتنا نتیجہ نہیں نکلا کہ مفید چیزیں باہر آنا بند ہو گئیں، اچھی چیزیں باہر نہیں آئیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اور مزید نتیجہ کیا نکلا کہ خطرناک چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں اندر سے باہر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمارے لیے غور و فکر کا سامان رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفید چیزوں کے باہر نکالنے کی تو کرنی پڑے گی محنت، اور مضر چیزوں کے باہر نکالنے کے لیے تم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں الگ سے کوئی مستقل، بلکہ اچھی محنت کے چھوڑ دینا یہ کافی ہے. بالکل ٹھیک یہی حال اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کی زمین کا رکھا ہے، بالکل یہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا. فائدہ کیوں نہیں کہا، افلح کیوں کہا؟ فلح یفلح، افلح یفلح، یہ ایک مادہ ہے. جب بھی کسی عربی زبان کے لفظ میں پہلا حرف سے ہوگا، دوسرا لام ہوگا، تیسرا کوئی بھی ہو، تو اگر پہلا فا ہے یا دوسرا لام ہے تو اس کے اندر پھاڑ کر چیر کر کوئی چیز باہر نکلنے یا نکالنے کا مفہوم ضرور ہوگا. خود سے کوئی چیز نہیں نکلے گی. قل اعوذ برب الفلق، جو صبح کو جسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں پاؤں پھٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ یہاں پر بولا قد افلح من زکاہا. اللہ اکبر. کسان جیسی محنت جس نے کر لی وہ کامیاب ہو گیا جس نے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ نفس کے تزکیے والی محنت اور کسان کی کھیتی والی محنت یہ ملتی جلتی ہے. جو انسان اپنے نفس کے تزکیے کی محنت شروع کرے وہ کسان کی محنت پر غور کرے. کسان سردی گرمی کی پرواہ کرتا ہے؟
کسان یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں بہت ہیں، اس لیے اس مہینے میں سچائی نہیں کروں گا. کسان یہ کہتا ہے؟ بالکل، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں. اس کا اپنا موسم کے تقاضے، زمین کے تقاضے، اس کے مطابق وہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے نہیں کرنا چاہتا. بخار ہو، لو چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، طوفانی بارش ہو رہی ہو، کسان کو اپنا کام کرنا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر ہم 1 دن میں پچھڑ گئے تو ہم کھیتی میں نقصان ہو جائے. دوسری بات عجیب و غریب ہے، ایک مدت تک کسان محنت تو کرتا ہے. پہلے زمین جوتے گا، الٹ پلٹ کر دے گا بالکل. اس کے بعد پھر اس کی گڑائی کرے گا، پھر کھاد ڈالے گا، تیار کرے گا زمین کو اس لائق کہ وہ بیج کے لینے کے لائق بن جائے. اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈالے گا. بیج ڈالنے کے کچھ دن کے بعد پھر وہ پانی دے گا، پھر وہ کھاد دے گا، اور مسلسل نگرانی کرتا رہے گا کیڑوں سے اور دیگر بیماریوں سے. اس کی مسلسل نگرانی کرے گا، جانوروں سے، چڑیوں سے، پرندوں سے حفاظت کے ہر ممکن تدبیر کرے گا. ایک زبردست پہرےداری رہے گی کھیت میں. اور یہ سب کر کے بھی وہ فصل کے لیے آسمان کی طرف دیکھتا رہے گا، اپنی زبان میں اپنے خدا سے مانگتا رہے گا. عجیب و غریب بات ہے، کسان کے مزاج میں آسمان کی طرف دیکھنا روزی کے لیے دوسرے تمام پیشہ وروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تاجر روزی کے لیے وہ سینسیکس دیکھے گا، شیئر مارکیٹ دیکھے گا، آسمان نہیں دیکھے گا. لیکن کسان موسم دیکھے گا، آسمان دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اشارے کیے ہیں کہ میرے بندو اپنے نفس پر کھیتی کی طرح ہی محنت کرو. اس نفس کو کچلو، اوپر نیچے کرو اس کو. پرواہ مت کرو. کسان کیا پرواہ کرتا ہے کہ وہ ذرا زمین کو ہلکے سے ذرا جوتے ہیں، تکلیف ہوگی زمین. ایسا کرتا ہے؟ ایسا تو لکھنؤ کا کسان بھی نہیں کرتا. نوابوں کے شہر کا بے رحمی کے ساتھ وہاں وہ ٹریکٹر چلاتا ہے اور ہل چلاتا ہے. جتنا گہرائی سے کھودو، جتنی زور سے وہ پڑے دھاردار اور ایک دم کٹ جائے، اندر تک بھر جائے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. پھر اس کے بعد وہ سارے مراحل ہیں، اور وہ سارے مراحل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یعنی کسان جو ہے وہ بس وہ کسی آسمانی طاقت، کسی آسمانی رحم و کرم کے انتظار میں رہتا ہے اپنے شعور اور ایمان کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا کہ نفس انسانی پر جو اس طرح کی محنت کر لے گا اور پھر انتظار کرے گا، جلد باز نہیں ہوگا، خوب انتظار کے ساتھ، کیونکہ نفس کی اصلاح 1-2 دن میں نہیں ہوتی. عام طور پر لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس ہفتے بیعت ہوں گے، اگلے ہفتے انشاءاللہ سب نمازوں میں 100% دھیان نصیب ہو جائے گا، اس کے اگلے ہفتے حضور کی زیارت ہو جائے گی، اس کے اگلے ہفتے اللہ کا دیدار ہو جائے گا، بس ہو جائے گا. اور اس کے بعد لوگ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت کوئی خواب نظر نہیں آیا، کسی کی بھی حضرت نہیں ہوئی. کسان جیسی محنت ہے، کسان جیسا صبر، کسان جیسا انتظار، کسان جیسی مستقل مزاجی کی محنت. ملازم چھٹی لے سکتا ہے، تاجر دکان کو نوکروں پر چھوڑ سکتا ہے، مگر کسان کامیاب کسان وہی ہے جو مستقل محنت کرے اور خود محنت کرے. اسی لیے وہی قومیں فارمنگ میں آج کل بھی کامیاب ہو رہی ہیں جو چاہے بلین آئر ہو کسان لیکن خود کھیت میں ٹریکٹر چلائے.
مسلمان کسان میں فیل ہو رہا ہے, کھیتی میں فیل ہو رہا ہے, اس لیے کہ مسلمان نواب زیادہ ہے. سکھ کامیاب ہو رہے ہیں. پنجاب کی زمین سونا اگلتی, اس کی صرف ایک وجہ کہ چاہے پنجاب کا چیف منسٹر کا بیٹا ہو, چاہے داماد, چاہے اس کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر ہو. ہیلی کاپٹر سے ہی کہ آئے گا اپنے کھیت میں, لیکن خود ٹریکٹر چلائے گا, خود بیج ڈالے گا, خود سب کچھ کرے گا, خالی نوکروں کو نہیں کرے گا. کسان ہی تو الگ الگ محنت ہے. ہمارے یہاں یو پی میں ایک مخصوص آبادی ہے کرمی, وہ خود کھیتی کرتے ہیں, کبھی کسی سے نہیں کراتے, چاہے جتنے بڑے کسان ہیں بہت کامیاب. جو لوگ بھی کھیتی کسانی کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے یہاں وہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ لفظ فلاح جو لیا ہے نا, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, بار بار اسی اشارے کے لیے لیا ہے کہ میں تم کو اس کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں جو تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کی جائے گی, جس کے لیے تم کو کسانی کی محنت کرنی پڑے گی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کے انسان کے ایک بہت بڑے عضو نفس کا راز فاش کر اس کی حقیقت ہم کو بتائی کہ دیکھو اس نفس کا اگر تم نے تزکیہ کر لیا, تزکیہ بھی لفظ کیا عجیب و غریب استعمال کیا ہے. ایک میل وہ ہوتا ہے جو کپڑے کے اوپر ہوتا ہے یا برتن کے اوپر ہوتا ہے, اس کو اوپر سے دھو دینے اور صاف کر دینے سے وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن ایک میل وہ ہوتا ہے جو کپڑے کے یا برتن کے سوراخوں کے اندر گھس جاتا ہے. جب آپ اس برتن کو کڑھائی کرنے کے لیے دیتے ہیں کڑھائی گر کو, تو وہ کڑھائی گر اس برتن کو خالی اوپر سے صاف کر کے کڑھائی نہیں کرتا, اوپر سے خوب مانجتا ہے, صاف کرتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس کے تو اندر جو مسامات ہیں, جو سوراخ ہیں, اس کے اندر میل گھس گیا, اس لیے وہ اس کو بھٹی میں تپاتا ہے اور تپا تپا کے اس میل کو باہر نکالتا ہے. وہ میل جب اندر کا باہر نکلتا ہے تب اس کے بعد وہ اس کو صاف کر کے اس کے اوپر کڑھائی چڑھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے نفس کو صاف کرو. کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو تزکیہ کرے. تزکیہ اس صفائی کو کہتے ہیں جو اندر کے میل کچیل کو بھی صاف کرتے. تطہیر, تنقیہ, تصفیہ, یہ تو وہ والا میل ہے جو اوپر ہوتا ہے. اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللہم طہر قلبی من النفاق. یہ الگ الفاظ ہیں اور ایک ہے تزکیہ. تزکیہ قلب کا نہیں ہوتا اور تصفیہ نفس کا نہیں ہوتا. تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا. اور قلب کیا ہوتا ہے؟ تطہیر, تنقیہ. کیونکہ جو اندر جو میل ہوتا ہے وہ نفس کے اندر, اور یہ جو اندر والا جو میل کچیل ہے یہ ایسے گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے کہ آدمی سے چھوٹ جائے. یعنی وہ آدمی شرمندہ بھی ہوتا ہے, پچھتاتا بھی ہے, معافی بھی مانگتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, لیکن گناہ نہیں چھوٹتا. گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے؟ اس لیے نہیں چھوٹ رہے کہ وہ اندر کا میل کچیل صاف نہیں ہو رہا. گناہ نہ چھوٹنے کا صرف ایک سبب بتایا ہے علماء نے, وہ یہ کہ نفس ٹھیک نہیں. اور اس نفس کے ٹھیک کرنے کے لیے واقعی مجاہدہ کرنا, واقعی مجاہدہ. نفس کے مجاہدے کے کتنے ابواب ہیں یا کتنے انواع ہیں, کتنی اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں کی بصیرت عطا فرمائے. یہ ہے تفقہ. اور اسی لیے جو انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے, من عرف نفسہ, فقد عرف ربہ. اور اس نفس
اس لیے یہ ایک اضافی اور نفلی کوشش نہیں ہے تزکیہ نفس. آج کل عام طور پر ذہن میں کیا ہے کہ اگر ہم فرائض ادا کر رہے ہیں, موٹے موٹے احکام پر عمل کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ نکال رہے ہیں, حج اور عمرے کر رہے ہیں, اور بال بچوں کے لیے روزی کا سب کا انتظام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, صبح کافی. اب آگے باقاعدہ اپنی اصلاح کرانا, سلوک طے کرنا, یہ تکمیلی چیز ہے, اضافی بہت اچھا ہے کوئی کر لے تو, یہ عام طور پر ذہنوں میں ہے کہ نہیں, ایک اضافی چیز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض ادا کر لے اور کبائر سے بچ جائے اور حقوق اللہ, حقوق عباد ادا کرتے سچ مچ, تو یہ اس کے ولی کامل بننے کے لیے کافی ہے. یہ بالکل درست بات ہے. لیکن کیا فرائض کا ادا کرنا ان کے حق کے مطابق تزکیہ نفس کے بغیر ممکن ہے؟ ایک فرض بھی ہمارا یاد کی کیفیت کے ساتھ ادا نہیں ہوگا, ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ ادا نہیں ہوگا, تو ادائیگی فرض جو ہے وہ صرف قانونی رہ گئی, وہ حقیقی نہیں رہی. نماز پڑھتے ہوں گے ہم, لیکن یہ نماز تنہا بالفحشاء والمنکر نہیں کر رہی. روزہ رکھ رہے ہوں گے ہم, لیکن لعلکم تتقون نہیں ہوگا. زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے ہم, لیکن تطہرہم وتزکیہم بہا نہیں ہوگا. تو اگر فرائض کا اپنے اصلی رنگ کے مطابق ادا ہونا, یہی تو اصل مقصد اظہار سلوک کا ہے. کوئی آدمی نفلی اعمال بہت کرے لیکن فرائض نہ کرے, اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والا بھی نہیں شمار ہوتا. تو اپنے نفس کے مسئلے میں ہم میں سے ہر شخص تقریباً مغالطے میں مبتلا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے نفس میں کچھ خرابیاں ہیں اور ان کی تزکیہ کی سخت ضرورت ہے. کسی کے نفس کے اوپر حسد کا غلبہ ہے, کسی کے نفس کے اوپر بخل کا غلبہ ہے, کسی کے نفس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے, کسی کے نفس کے اوپر کبر کا غلبہ ہے, کسی کے نفس کے اوپر طول عمل کا غلبہ ہے. لمبی لمبے منصوبے اور اونچی اونچی خواہشات دنیاوی, بڑے پلان. کسی کے نفس کے اوپر حج کا غلبہ ہے, لالچ. یہ وہ رذائل ہیں جو ہمارے نفس کے رذائل ہیں, اور ہماری عبادات کی خرابیاں یا ہمارے اخلاق کی خرابی یا ہمارے معاملات کی خرابی, یہ اندر نفس کے کسی رذیلے کی وجہ سے. جیسے میں نے کہا تھا کہ بدن ظاہری جو صورت ہے, شکل, اس کے جو اعضاء ہیں, ان اعضاء کے بھی دو حصے ہیں, ایک ظاہری اعضاء اور ایک باطنی اعضاء. پھر ہر عضو کا الگ فنکشن ہے, اس کی تندرستی کے الگ ضوابط ہیں, اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے الگ ضابطے ہیں, طریقے ہیں. اسی طرح بالکل روح جو ہماری ہے, الانسان, یہ الگ الگ اس کے بگاڑ کے مختلف شکلیں ہیں. کبھی یہ روح بگڑتی ہے تو اس کا بگاڑ حرص کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی یہ بگڑتی ہے تو غصے کی شکل میں ظاہر, کبھی یہ بگڑتی ہے تو شہوت کے غلبے کی شکل میں یہ ظاہر ہو, کبھی یہ بگڑتی ہے تو حسد کی شکل میں ظاہر. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اندر کے راز فاش کر دیے اور عام کر دیا ان کو. پچھلی کتابوں میں واللہ اعلم غالباً ان باتوں کو اتنا عام نہیں کیا گیا,
جتنا قرآن مجید میں عام کیا گیا. یہ جو اندر کے راز ہیں، یہ راز جتنا قرآن مجید میں آشکارا کیے گئے، کھول کر بیان کر دیے گئے، اتنا کسی پچھلی کتاب نہیں. انسانوں کی استعداد جتنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتنا کھولا. اب انسانوں کی استعداد اپنی آخری بلندی پر پہنچ رہی تھی، اور پھر اس نبی بھی ملے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اس صورت کی فکر تو بہت کر لی، حقیقی الانسان کی فکر میں. ہمارا حال زار اسی وجہ سے بنا ہے جو بھی بنا ہے، الانسان کی فکر میں. انسان تھوڑے دن الانسان کی فکر یکسوئی کے ساتھ کر لے، حقیقی الانسان کی، اور اس درمیان بھی یہ کون کہتا ہے کہ اپنے بدن کو بالکل بھول جائے، نہ پہنے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن تناسب بدل جسم کی اور صورت کی فکر بہت کم کر دے، اور الانسان کی فکر بہت زیادہ بڑھا. جب اندر کا الانسان بہتر ہوتا ہے تو باہر کے اعضاء کا کام انتہائی خوبصورت، معتدل اور متوازن ہوتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. وعباد رحمان کی عباد عبدیت تو اندر آئی، ظہور کہاں میں ہوا؟ چاند میں. اللہ تعالیٰ پہلا ظہور اولی کہاں میں بتا رہا ہے؟ رحمان کے میرے بندے جو ہیں، رحمان کے بندے یہ تو وہ ہوتے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں بہت آہستگی کے ساتھ. آہستگی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوجوان بوڑھوں کی طرح چلنا شروع کریں، میری طرح آسا پکڑیں اور احتیاط سے کسی کے سہارے، دیوار کے سہارے چلے. اس کے لیے میری طرح ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے فریکچر کروانی پڑے گی. اگر اس کے لیے تیار ہوں تو بسم اللہ. یہ مطلب نہیں ہے نرم چال کا. چال بتاتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے کہ چال. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اکڑ کے چلنے والا چال کیسا ہوتا ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عجیب بات ہے. ہم میں سے ہر ایک کے دوستوں اور ساتھیوں میں کچھ الجاہلون ضرور ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا ہمارے بارے میں یہ خیال. اب وہ اگر نادانی کر رہا ہے تو کرے. اب اگر ادھر سے اس کے جواب میں بھی نادانی ہوئی تو پھر اذا خاطبهم نہیں ہوگا، پھر اذا خاطب الجاہلون بعضهم بعضا ہوگا. ادھر بھی جاہل ادھر بھی جاہل، ادھر بھی نادان ادھر بھی نادان، ادھر بھی ناسمجھ ادھر بھی ناسمجھ. لیکن یہاں تو ہے عباد الرحمان، تو ان کی ایک پہچان یہ بتائیں کہ انہیں کوئی چھیڑے اور تب وہ کہیں بھائی معاف ہو، سلام قالوا سلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہمارے دائیں بائیں چند الجاہلون کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی خانقاہ بھی انشاءاللہ اس سے خالی نہیں ہو. اب اگر وہ چھیڑ چھاڑ کرے اور ہم بھی اس کی جواب میں غصہ کریں، گرمی کریں، شکایت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ منتو شدہ تو منشودی. ایک آدھ ایسا ہونا چاہیے. اللہ میں انتظام کرتے ہیں تقریباً ہر گھر میں ایک آدھ ہوتا ہے، میکے اور سسرال کے رشتے میں ایک آدھ ہوتا ہے، پڑوس میں ایک آدھ ہوتا ہے.
اگر آپ پڑھاتے ہیں تو درجے میں ایک آدھ ہوتا ہے، اگر پڑھتے ہیں تو ساتھیوں میں ایک آدھ ہوتا ہے، یہ بالکل ہر طرف ملتے ہیں. عجیب مخلوق ہے، اللہ بہت خوش رکھے اس کو. وہ ہم سے سلام کہلواتی ہے، بہت اچھا کلمہ ہماری زبان سے نکلواتی ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رحمان کی تجلیات. یہاں پر یہ تو نہیں کہا کہ وہ عباد الجبار، جبار تو اللہ ہی کی صفت ہے، لیکن جس کے مزاج پر اللہ کے اسم الجبار کی تجلی ہوگی وہ جاہلوں کے بولنے پر ڈنڈا ہی لے کے چپ پڑے گا. وہ اینٹ کا جواب پتھر سے. رمضانی حافظ جو ہوتے ہیں وہ رحمان کی جگہ پر جب بات پڑھتے ہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا. وہ پھر بعد میں جب بحث کرو تو کہتا ہوں اللہ کی تو نام ہے، تو ہنومان جی کا نام ہے کیا؟ اللہ اکبر. دیکھو رحمان کے بندوں کا تذکرہ اور تعارف اللہ نے کہاں سے شروع کرا ہے؟ نماز کے مصلی سے نہیں شروع کرا ہے، سڑک کی چال سے شروع کرا ہے. الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. و آگے کیا ہے؟ اب آیا، اب ذکر آیا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اب ذکر تو نفس کے تزکیے کے بغیر تو انسان کے اخلاق اور معاملات بھی سدھر نہیں سکتے، بلکہ نامناسب صورتحال کو فیس کرنے کا طریقہ بھی انسان کو نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اس کا نفس پاک نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے میں ایک بات یہ فرمائی کہ بھائی اگر اس میں کوئی جھگڑے تم سے تو تم کیا کہہ دیا کرو؟ انی صائم. تو صوم جو ہے روزہ یہ نفس کے تزکیے کی بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ. اس لیے کہ نفس میں ہیجان پیدا کرنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا اور قلب کو منور کرنے کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو بڑھوا دیا. تلاوت بڑھ گئی، عبادات بڑھ گئی، نمازیں بڑھ گئی، غریبوں کی خدمت بڑھ گئی، وغیرہ وغیرہ. تو نفس کا تزکیہ اور ماہ رمضان، نفس کا تزکیہ اور عمل صوم، ان دونوں کے درمیان بہت قریبی رشتہ ہے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی بھی سنا تعلیم میں، کہ آسمانی کتابیں اور صحیفے سب کے سب رمضان کے مہینے میں ہی اتاری. وہی بات کسان والی، کسان تو تبھی تو بیج ڈالے گا جب موسم ہوگا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کوئی خاص تعلق رکھتا ہے، نفس کو تیار کر دیتا ہے اس کے لیے کہ جیسے زمین تیار ہو جاتی ہے آسمانی رحمت سے ہم آغوش ہو جانے کے لیے، زمین تیار ہو جاتی ہے آسمان سے باران رحمت کو اپنے اندر جذب کر کے اور اندر کے چھپے ہوئے غلے کو باہر نکالنے کے لیے. ویسے ہی نفوس انسانی اس مہینے میں اللہ غیبی نظام سے واقف ہے. نفوس انسانی زیادہ تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہدایت روحانی اس کو جذب کریں گے اور جذب کرنے کے بعد اندر سے مکارم اخلاق باہر پیش کرتے ہیں، فضائل اعمال باہر پیش کرتے ہیں، محاسن اخلاق باہر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. تزکیہ نفس کی محنت اضافی اور نقل محنت نہیں ہے، بلکہ سارے فرائض کی بھی قبولیت کی جڑ بنیاد تزکیہ نفس. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کرو
کہ ساری احکام پر عمل اسی وقت صحیح صورت میں ہوگا جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ ٹھیک ہے. اچھا، نفس انسانی کا تزکیہ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، آدمی خود نہیں کر سکتا، بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس تو ایسا بیوقوف بناتا ہے، ایسا کہلاتا ہے، بہلاتا ہے، ایسا مزین کرتا ہے کہ بس اس پر تو ہزاروں جلدوں کی کتاب لکھی جاتی، چار نفس کی شرارتیں ہم وقت. نفس مأمور بننا نہیں چاہتا، بندہ بننا نہیں چاہتا، حاکم بننا چاہتا ہے، خدا بننا چاہتا ہے. تو جب نفس کا یہ حال ہے تو کیا وہ ہمارے ہاتھوں خود ہمارا اپنا نفس کسی اور کو ہاتھ میں اس کی لگام دیے بغیر کیا وہ قابو میں کر پائیں گے؟ ممکن نہیں، بالکل ممکن، قطعاً ممکن. ایسی تزیین کرتا ہے، انتہائی خبیث اعمال ہمارے ہوتے ہیں اور ان کو بہت عمدہ عنوان سے سائیکل چلا کر نفس پیش کرتا ہے. اس کا بڑا ماہر ہے، بہت ماہر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ صحابہ کرام کی محبت دل میں ڈالے گا اور کچھ کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالے گا. صحابہ کی محبت ڈالنا کوئی بری بات ہے؟ بہت اچھی بات. اہل بیت کی محبت ڈالنا کوئی بری بات؟ بہت اچھی بات. اب اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھ کر کوئی انسان وہ کسی نہ کسی صحابی کے متعلق کچھ کہہ دے گا. ادھر دوسرا گروہ تیار کھڑا ہے جس کو شیطان اور نفس نے صحابہ کرام کی محبت کے فریب میں مبتلا کر رکھا اور وہ دفاع عن صحابہ کے نام پر کھڑا ہو کر اس سے لڑ جائے گا اور پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا نفس زور سے ہانٹے گا کہ نہ تم سے صحابہ راضی، نہ تم سے اہل بیت راضی، میں تم سے راضی، میں نے تمہیں لڑایا، لڑو لڑو خوب لڑو. کیا مطلب ہوا؟ یہ امام غزالی نے آخری مثال پیش کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالص دینی مسائل پر ہمارے درمیان اختلاف کھڑا کر کے وہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا اور یہ کام نفس کا. اور یہ پہچان بھی ہے، وہ بھی لکھی ہے علماء نے، وہ یہ کہ اگر یہ اختلاف اللہ کی رضا کے لیے اور حق کی تلاش میں ہوا ہے تو اختلاف کرنے والے اپنے اپنے موقع پر جمے رہیں گے اور ایک دوسرے سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ساتھ کھائیں گے، ساتھ پیئیں گے، ساتھ بیٹھیں گے اور رائے میں اختلاف رہے گا. لیکن اگر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور وہ مخاصمت شروع ہو گیا، باقاعدہ سازشیں شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف نفس و شیطان کا کھڑا کیا ہوا تھا. یہ اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے جس کے بارے میں اشارے کیے گئے ہیں اختلاف امتی رحمتوں جیسے الفاظ. یہ وہ اختلاف، یہ اختلاف تو شیطان کی تلبیس ہے، نفس کی تزیین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اتنے خطرے میں گرے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دینی جذبے سے کوئی کام کر رہے ہوں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جذبہ ہمارے دل میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ڈلوایا ہے یا شیطان نے نفس کے ذریعے ڈلوایا ہے. یہ گارنٹی نہیں. یہ دوسرا کوئی بتائے گا، نگراں ہمارا مربی اور رہبر وہ بتائے گا، کیونکہ وہ پورے ممارست سے جیسے طبیب نبض دے کر سمجھ لیتا ہے، ویسے ہی مسلسل تجربوں سے روحانی طبیب وہ اس روحانی مریض کے بارے میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ صاحب جو اس وقت لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ دراصل فلاں خدمت سے جان چرانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. بہت اچھی لگ رہا ہے نماز میں. کیا کہیں معراج المؤمن
پہنچ گئے معراج پر. اب یہ مسجد اقصی میں واپس آئیں گے, لیکن اس وقت پتہ چلے گا کہ نہ یہ وجہ تو کچھ اور ہے. یہ آدمی خود نہیں سمجھ سکتا. کوئی سبق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, الجھ رہا ہے اب کتاب میں, ایک دم سے یاد آئے گا کہ یہ کمرہ نمبر 13 میں وہ جو سعید رہتا ہے بیمار ہے, کل سے بخار آ گیا اس کو, آج درجے میں نہیں تھا, اس کی عیادت نہیں کی. عیادت کرنے پر 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں کتاب جم عیادت کرنے. اب یہ عیادت کے لیے جو گیا ہے یہ اس کو 70,000 شیطانوں نے اٹھایا ہے پڑھنے سے, اور وہاں ملاقات بھی اس کو 71,000 شیطان ہی کریں گے, فرشتے نہیں کریں. اب یہ گیا وہاں. اچھا وہاں کیا تھا, وہاں بخار سب ٹھیک ہو چکا تھا. ان کو بھی ایک دوست کی انتظار تھا کہ ذرا بہت دن ہو گئے کل سے کوئی گپ نہیں کی, کیا حال چال ہے, خیریت ہے؟ ہاں بھی بخار آ گیا, آج کل پھیل بہت ہے, وہ سوائن فلو بہت کر رہا ہے. ارے سوائن فلو جھوٹا ہے, بالکل کچھ نہیں ہے, یہ سب پروپیگنڈا ہے, دوا نہیں کچھ ہے, کچھ سچا ہے. اب 1.5-2 گھنٹے اس میں گئے, نماز بھی گئی جماعت سے, پڑھنا بھی گیا, اور 70,000 فرشتوں کی دعا بھی گئی. یہ خود آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ جو میرے اندر جذبہ آیا ہے یہ کام چھوڑ کے وہ کام کرنے کا, یہ جذبہ من جانب اللہ ہے یا من جانب شیطان. یہ تب سمجھ سکتا ہے جب آدمی اپنے آپ کی لگام کسی کے حوالے کر. آپ بتائیے مجھے کس وقت کیا کرنا ہے, میں اس وقت وہی کروں گا. میں اپنی مرضی سے کچھ خود نہیں, بالکل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا. جب انسان اپنی مرضی پر چلنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کی مرضی کو ہم سے بہتر جاننے والے کی رائے پر بھروسہ کر کے اس کے کہنے پر چلتا ہے اپنی رائے کے خلاف, تو پھر اس فتنے سے وہ بچ جاتا ہے. پھر کچھ مدت تک اطاعت کرتے 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 اس کا نفس بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی اس کو دھوکہ دینا مشکل ہے, یہاں اپنا وقت برباد مت کرو, اپنی انرجی برباد مت کرو, کسی اور کا انتظار کرو, یہ تو گیا ہمارے ہاتھ. وہ آدمی اگر خود سمجھنے لگے کہ میں نفس سے چھٹکارا پا گیا تو اس کو ہلاک ہو گیا. وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا. جتنا زیادہ وہ محفوظ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ڈرے گا, عجیب بات ہے. اور جتنا زیادہ وہ نفس کا غلام ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نفس سے مطمئن ہوگا. اب ہم سب اپنی اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے نفس سے مطمئن ہوں یا ڈرا ہوا رہتا ہوں, آپ بھی سوچیں. اگر ہم اپنے نفس کے بارے میں بالکل بے فکر اور غافل اور مطمئن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہم پر حاوی ہو چکا. اور اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. اس ڈر کو آخری درجے تک پہنچائیے تاکہ یہ نفس ہمارے تابع ہو جائے, ہم نفس کے تابع نہ رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور جی جان سے سخت محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ یہ راستہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور بلند ہمتی کے ساتھ محنت کے بعد ہی طے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری نفسوں کا تزکیہ فرما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا